بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عاشق ماہ نبوت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت حامی سنت ماہی بدعت، الحاظ الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن تقریباً 50 سے زیادہ علوم کے ماہر تھے۔ انہی علوم میں سے ایک علم منطق ہے۔ علم منطق کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ جان چکے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتابوں میں، اپنے فتاویٰ میں اور یہاں تک کہ اپنے اشعار میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم منطق کا استعمال فرمایا۔ کہیں صرف اصطلاحات کا نام استعمال فرمایا، کہیں اصطلاحات کو اصطلاح کے طور پر استعمال فرمایا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک شعر پڑھیں گے جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم منطق کی چند اصطلاحات استعمال فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ شعر کیا ہے۔ وہ شعر ہے: ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ قصیدہ نوریہ۔ قصیدہ نوریہ کا ایک شعر ہے کہ ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حد اوسط، صغرا، کبرا، یہ فن منطق کے اصطلاحات ہیں، انہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر میں استعمال فرمایا۔ حد اوسط کسے کہتے ہیں، صغرا کسے کہتے ہیں، کبرا کسے کہتے ہیں، آپ اسے سمجھ لیں، حالانکہ یہ اپنے اصطلاحی معنی میں یہاں مستعمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ لیں کہ قیاس جن قضایا سے مرکب ہوتا ہے، قیاس جن قضایا سے بنتا ہے، انہیں مقدمات قیاس کہتے ہیں۔ قیاس جن قضایا سے بنتا ہے انہیں مقدمات قیاس کہتے ہیں۔ تو ان مقدمات قیاس میں سے ایک کو صغرا کہتے ہیں، ایک کو کبرا کہتے ہیں۔ صغرا کسے کہتے ہیں؟ جس مقدمے میں اصغر ہو اسے صغرا کہتے ہیں، اور جس میں اکبر ہو اسے کبرا کہتے ہیں۔ پھر سوال ہوگا کہ اصغر کسے کہتے ہیں، اکبر کسے کہتے ہیں؟ اصغر نتیجے کے موضوع کو کہتے ہیں۔ نتیجہ یعنی قیاس کے بعد جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، نتیجے کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں۔ نتیجے میں جس پر حکم لگایا گیا ہو اسے اصغر کہتے ہیں، اور اصغر جس مقدمے میں ہو، اصغر جس مقدمے میں ہو اسے صغرا کہتے ہیں۔ اور اکبر کسے کہتے ہیں؟ نتیجے کے محمول کو اکبر کہتے ہیں، اور اکبر جس مقدمے میں ہو اسے کبرا کہتے ہیں۔ یہ تو صغرا کبرا کی تعریف ہو گئی۔ اور حد اوسط کسے کہتے ہیں؟ حد اوسط اسے کہتے ہیں جو مقدمات قیاس میں مکرر مذکور ہوتا ہے، جو دونوں مقدمات میں، صغرا اور کبرا دونوں میں جو مذکور ہوتا ہے اسے حد اوسط کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھ لیں، جیسے ایک مثال دیا جاتا ہے، مشہور مثال ہے عام طور پر، جیسے العالم متغیر، یعنی عالم متغیر ہے، ٹھیک ہے۔ العالم متغیر، کل متغیر حادث۔ العالم متغیر یہ ہے صغرا، کل متغیر حادث یہ کبرا۔ نتیجہ نکلے گا العالم حادث، ٹھیک ہے۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان دونوں میں، صغرا اور کبرا میں کون سا لفظ مکرر مذکور ہے؟ اگر غور کریں گے، العالم متغیر صغرا، کبرا ہوگا کل متغیر حادث، تو لفظ متغیر دونوں میں مکرر ہے، اور یہی حد اوسط کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو فن منطق کے تعلق سے فن منطق کی اصطلاحات تھی۔ اب دیکھیں، ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا، یعنی فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے ذرے ناچیز بلند ہو گئے،
مہر قدس تک گئے. مہر کا معنی ہوتا ہے دوستی، محبت. ٹھیک ہے، یعنی ادنا انسان نے آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی پاک دوستی و قرب حاصل کیا. آپ حد اوسط ہیں، آپ نے صغرا یعنی انسان کو نورانی کبرا یعنی اللہ سے واصل کر دیا. اس طرح کا مفہومی ترجمہ فیض احمد اویسی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر غور کریں گے حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا، تو یہاں پہ حد اوسط سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہاں پہ حد اوسط جو ہے نا، یہ اصطلاحی معنی میں تو نہیں لیکن اصطلاحی معنی کی طرح استعمال ہو سکتا ہے کہ جس طرح اگر قیاس میں حد اوسط نہ ہو تو نتیجہ نکالنا مشکل ہے، نتیجہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. نتیجہ حاصل کرنے کے لیے قیاس میں حد اوسط کا ہونا بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک اسی طرح یعنی کسی بھی انسان کو رب تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے، کسی بھی ادنا کو اعلیٰ بننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات نہایت ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات یہاں حد اوسط سے مراد ہے. حد اوسط نے کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کس کو کیا؟ صغرا کو، یعنی انسان کو، جو اللہ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بندوں کو کیا، کیا کیا؟ کبرا، بڑا کیا. کبرا کا معنی ہوتا ہے بڑا. نور کا، یہاں پہ اگر نور، لفظ نور کو اگر نور سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کی ذات لے لیں تو ترجمہ یہ اس طرح ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صغرا یعنی انسان کو کبرا کر دیا، یعنی بڑا کر دیا. یہاں مطلقاً بڑا کر دیا. یہاں بڑا سے مراد رب کی ذات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے نور سے مراد رب کی ذات لیا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صغرا یعنی انسان کو بڑا کر دیا. کس کا بڑا؟ اللہ کا بڑا. حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا. کبرا کس کا کیا؟ نور کا. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو اللہ کا بڑا کر دیا، اللہ کے بارگاہ میں بڑا کر دیا. اللہ کا بڑا کر دیا یعنی اللہ کی بارگاہ میں بڑا کر دیا. یہ ایک ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن فیض احمد اویسی صاحب نے اس کا ترجمہ کبرا سے مراد، ان کے ترجمے سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کبرا سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لیا ہے. ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا. یعنی ذرے جو انسان ہیں، جو بندے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے توسط سے رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچے یا رب تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کی. حد اوسط نے یعنی آپ نے، آپ یہاں پہ دائر خطاب نہیں ہے، اسے یہ بھی ایک یہاں پہ بھی فن بلاغت کا ایک بہترین حسن معنوی پایا جا رہا ہے، جسے کہتے ہیں التفات، یعنی غائب سے متکلم کی طرف، متکلم سے غائب کی طرف جانا، اسے التفات کہتے ہیں. تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے ذرے مہر قدس سے تیرے توسط سے گئے. یہاں پہ تیرے یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے تھے، ضمیر خطاب سے مخاطب فرما رہے تھے. اب نیچے فرما رہے ہیں حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا. تو یہاں پہ خطاب سے غائب کی طرف آپ منتقل ہوئے، اسے التفات کہتے ہیں، جسے آپ فن بلاغت میں پڑھے ہوگے. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سیر میں کئی علوم و فنون پائے جاتے ہیں. حد ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے توسط سے، آپ کے صدقے سے بندے آپ اللہ تک پہنچے یا بندے اللہ کا قرب حاصل کیے. حد اوسط نے صغرا کو یعنی بندوں کو اللہ کا بڑا کر دیا، ایک ترجمہ، یا پھر اللہ کا قرب حاصل کرنے والا کر دیا. الحاصل یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالی کی ذات نور ہے اور بندے خاکی ہیں. تو بندے رب تبارک و تعالی سے خطاب نہیں کر سکتے، اسے ڈائریکٹ کلام نہیں کر سکتے. تو پھر بندوں کے پاس رب کا کلام کیسے پہنچے گا، رب کا فرمان کیسے پہنچے گا؟
اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درمیان میں وسیلہ بنایا گیا، واسطہ بنایا گیا۔ ٹھیک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی شعر کا مفہوم دوسرے شعر میں بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے صرف مشدد کا۔ یہاں مشدد سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، یعنی ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے ملے ہوئے ہیں، ادھر اللہ سے واصل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ سے ملے ہوئے ہیں، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر آپ مخلوق بھی ہیں، آپ مخلوق میں شامل بھی ہیں، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے صرف مشدد کا، اس برزخ کبریٰ میں، اس بڑے پردے میں صرف مشدد کا خاص ہے، مشدد کا خاصہ ہے۔ مشدد سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس طرح مشدد یعنی مشدد حرف جو ہوتا ہے یہ پہلے والے حرف اور بعد والے حرف اس کا تعلق دونوں سے ہوتا ہے، مشدد حرف کا دونوں سے تعلق ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا رب تبارک و تعالی اور بندے دونوں سے تعلق ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا اسی طرح کے کوئی اشعار آپ کے پاس بھی ہوں جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم منطق یا دوسرے علم منطق کے تعلق سے بالخصوص اگر آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کوئی ایسے اشعار ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر کے شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل اسے خوب زیادہ عام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔